جب آپ کہتے ہیں کہ وی آر 11x گروتھ کنسلٹنٹ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ 1 سے لے کے 10 تک چلا ہے تو اگلا بندہ 9 سے شروع ہوا ہے اور اس سے اگلا بندہ 19 سے شروع ہوا ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ دے ہیو بلڈ دیٹ بلڈنگ آن دی بلاکس آف ایچ ادر. اٹس سمپل کہ اس کپ میں ایک پیندے میں ایک سوراخ تھا جس کی وجہ سے یہ پورا کپ رات کو بھرتے تھے آپ اور صبح خالی ہوتا تھا، تو ہم نے وہ لیکیج آئیڈینٹیفائی کی اور ہم نے بند کر دی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ہر بندے کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ یو کین بی این امپلائر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس کی ذات سے بلند سوچنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم اپنے بزنس کو 11x گرو کر لیں گے، اپنی ذات کو 11x گرو کر لیں گے ان ٹرمز آف فائنینشیلز یا ان ٹرمز آف ہیلتھ یا ان ٹرمز آف مائنڈ سیٹ یا ان ٹرمز آف ریلیشن شپس. مثال کے طور پہ متقی باعمل لیڈرشپ ہونی چاہیے جو ان 10 ورٹیکلز میں مسلمانوں کے اور دنیا کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرے، ان کو سالو کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس کائنات کے مالک نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو اس کو اس کا مقصد بھی بتایا. خود قرآن نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہر انسان کو اپنے آپ سے کرنا بھی چاہیے، اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایفرٹ اور آپ کا کوشش بھی کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہمارے پیغام ٹی وی کے بہت پرانے ساتھی ہیں. ہمارے بالکل ابتدائی دنوں کے اندر ہمارے مختلف پروگراموں کو ہوسٹ بھی کرتے رہے، اور ہمارے ساتھ انہوں نے وہ سفر طے کیا جو آج الحمدللہ ہم اس دعوت کے میدان میں آج ہم لوگ پیش کر رہے ہیں. وہ شخصیت ایسی ہیں کہ وہ انٹرپرینیور بھی رہے ہیں، وہ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ بھی رہے، اس کے علاوہ ایک دائی بھی رہے، ایک مینٹور بھی، ایک کوچ بھی، ایک ٹرینر بھی. تو آج ماشاءاللہ وہ ایک اپنے آپ کو 11x گروتھ کنسلٹنٹ کے نام سے متعارف کرواتے ہیں، اور اپنا تعارف میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کی پرسنل گروتھ میں، اس کی فیملی گروتھ میں، ان کی انسٹیٹیوشنل گروتھ کے اندر 11x ٹائم ان کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. ان سے ملاقات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ایسا نالج ہے، ان کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ اس بات کو بڑے وثوق سے کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب کامران ظاہر صاحب، ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامران بھائی بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے، اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے جانیں. ماشاء اللہ آپ بڑے وائبرنٹ، بڑے متحرک اور بڑے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ بڑے ایک پیشنیٹ ہوتے ہیں چیزوں کو سیکھنے کے حوالے سے بھی اور سکھانے کے حوالے سے بھی. تو آج میں آغاز اسی بات سے کروں گا. جب آپ کہتے ہیں کہ وی آر 11x گروتھ کنسلٹنٹ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ جزاک اللہ خیر فار سچ اے ڈیٹیل انٹروڈکشن، اور فللہ الحمد تمام خوبیاں رب العزت کی ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو کسی کام کے لیے منتخب کر لے اور پھر اس کام کو کرنا ہمارے لیے آسان کر دے اور پھر اسے قبول کر لے. اللہ تعالیٰ بہت اس کے لیے آسانیاں فرما دے. سوال آپ کا جو 11x گروتھ کنسلٹنٹ والا، چونکہ اب جیسا آپ نے ذکر کیا تو بہت ساری جابس اور نوکریاں اور بزنسز اور شہر اور بہت ساری کوچنگس، ٹریننگس، کنسلٹنگ کے بعد ہم جس نتیجے پہ پہنچے وہ یہ کہ ہم بعض اوقات جتنا ہمارا پوٹینشیل ہوتا ہے ہم اسے بہت کم پہ سیٹل کر لیتے ہیں، اور شاید ہم اس کو قناعت، جیسے بھی ذکر بھی ہو رہا تھا سے پہلے آف کیمرہ بھی جب ہم بات کریں تو ہم شاید اس کو قناعت کا نام دیتے ہیں. تو اپنی سستی کو قناعت کا نام دینا میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح دانائی ہے. تو قناعت تو یہ ہے کہ یو گیو یور بیسٹ ٹو دا پروسیس، بیسٹ ان ٹرمز آف سیکھنے کے عمل میں، ان سم آف سیکھتے رہنے کے عمل میں، ان ٹرمز آف پروسیس میں جو ان پٹ آپ کو درکار ہے، محنت، جاگنا، ہنگامہ، جو بھی درکار ہے اس کے لیے وہ کرنا، اور پھر اس کا جو رزلٹ نکلے تو وہ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تقدیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جیسا بھی چاہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے تو وہ تو چلے ٹھیک ہے، قناعت ہے. لیکن ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، ورک شاپس ہماری ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک کہانی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بہت سینئر لیفٹنٹ جنرل لیول کے صاحب، لیفٹنٹ جنرل ہی تھے، سرونگ لیفٹنٹ جنرل، ہماری ورک شاپ میں تھے. ورک شاپ کمپلیٹ ہوئی تو وہ کہتے ہیں یار مجھے آج اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے یہ 30 سال پہلے اس ورک شاپ سے گزرنا چاہیے تھا. تو میں نے جسٹ فار دا سیک آف مومنٹم ان سے کیا، میں کہ سر جب میں نے ورک شاپ کی تھی تو مجھے بھی لگا تھا شاید کوئی 8-10 سال میری زندگی کے ضائع ہو گئے، مجھے پہلے کر لینی چاہیے تھی. تو انہوں نے میرے کندھے پہ ٹیپ کر کے نا بڑے پیار سے کہتے ہیں تمہاری ابھی عمر کیا ہے. تو اس سے اب وہ ڈسکشن جب آگے چلی یا اسی طرح کی ڈسکشن جب اور ہوتی ہیں تو ہم لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں، تب تو کہتے ہیں یار زندگی جو اب ہم گزار رہے ہیں اور یہ جو فریم ورکس آپ نے ہمیں بتائے ہیں یا یہ ڈسکشن جو آپ نے کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس پوری زندگی میں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا بیسٹ ہے، تو اصل میں تو ہمارا بیسٹ تھا ہی کچھ اور. پہلی بات تو ہم نے وہ گلاس سیلنگ ہی غلط لگا لی
اپنی ذاتی سطح پہ بھی فیملی اور انسٹیٹیوشن تو آپ کی ذات کا ویسے ہی اوور فلو ہوتا ہے. میں اپنی ذات کا جو بیسٹ ہوں اس کے اوور فلو سے میری فیملی کو فائدہ ہوگا, اس کے اوور فلو سے میری انسٹیٹیوشن کو فائدہ ہوگا. تو اگر میں نے خود ہی کم پہ سیٹل کر لیا اور اس کو کنات کا نام دے دیا تو وہ کیا ہی ہو پائے گا. تو اس لیے ہم جب 11x کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اس پروگرام میں جاتے ہیں آگے نا, تو 2, 4, 5, 6 مہینے بعد لوگوں کو احساس ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہم اپنے بزنس کو 11x گرو کر لیں گے, اپنی ذات کو 11x گرو کر لیں گے ان ٹرمز آف فائنینشیلز یا ان ٹرمز آف ہیلتھ یا ان ٹرمز آف مائنڈ سیٹ یا ان ٹرمز آف ریلیشن شپس مثال کے طور پہ. تو اب آ کے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے یہ تو 5 سال میں 8 سال میں ہوگا یہ سفر, یہ تو 2 سال میں 3 سال میں ہو سکتا ہے. لیکن جب اس کو سفر پہ چلتے ہوئے 5-6 مہینے 7 مہینے ہو چکے ہوتے ہیں اسٹرکچرڈ. تو اچھا ان میں سے بعض اوقات بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کامران بھائی ہم جس کو 11x سمجھ رہے ہیں یہ تو ہمارا بیئر منیمم ہو سکتا تھا اگر ہم نے آج سے پچھلے 5 سال اس لیول پہ گزارے ہوتے. تو جو ہم جس کو ہم 11x سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا پوائنٹ A ہوتا, تو ہم اس سے زیادہ گرو کرتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے کیوں ہے, ریزن ہے کہ ہم کیوں 11x کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوٹینشیل شاندار دی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں, فار ایگزامپل ہمیں یاد ہے پیغام ٹی وی کا وہ بالکل ابتدائی ایام تھے اور پیغام کی اس کی ہم رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے تھے. تو اس میں ہم نے ایک ادارے سے بچوں کو بلایا تھا, وہ ریل بھی ماشاء اللہ بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت بخشی کہ جس میں وہ بچے کمپیوٹر حفاظ ہوتے ہیں. بچہ وہی ہے, یعنی اسی محلے میں یا اسی گھر کا تقریباً وہی ہم عمر ہے بچہ, اور آلموسٹ وہی IQ ہے, وہی انوائرمنٹ ہے. لیکن وہ جس ٹریننگ کے پروسیس سے گزرا ہے تو وہ سورت نمبر, آیت نمبر, رکوع نمبر, اگلی آیت, پچھلی آیت, پہلا پیج, آخری پیج. تو ہم کہتے ہیں کہ یار, اور پھر وہ ان اساتذہ سے جب ہم ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بچے پہ ایکسٹرا بوجھ نہیں ہے, یہ اس کا پوٹینشیل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے برین کا رکھا ہے. ہم نے اسے بہت کم پوٹینشیل پہ گلاس سیلنگز بنا لی اور ہم اس پہ سیٹل ہو گئے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت شاید قناعت پسند ہیں, یا ہم بس گزارا چلا رہے ہیں, گاڑی چل رہی ہے, کیا کر سکتے ہیں وغیرہ. ہمارا بیئر منیمم ہے ہی اوپر, کہیں اوپر. تو وہ جو جس کو ہم بھی 11x کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بیئر منیمم وہ ہونا چاہیے تھا, یا ایٹ لیسٹ آپ کہہ رہے ہیں ہم بڑے ہمبلی یہ بات کہہ رہے ہوتے کہ 11x, ورنہ یہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا ہم نے دیکھا ہے ادارے, مثال کے طور پہ پچھلے دنوں میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا, الحمدللہ رب العالمین, آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں. جسٹ گیونگ یو دا کانٹیکسٹ کہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور یہاں تو ہر کوئی دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے, یہ پرسپیکٹو ہے نا ہمارے. اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہی کچھ نظر آئے گا آپ کو, ہر شخص اپنا نقصان کرتا ہوا اور ہر شخص آپ کو, حالانکہ ایسا نہیں ہے, گلاس آدھا بھرا اور خالی والی وہ پیراڈائم ہے, وہ ہم سب سمجھتے ہیں. ان سب کے ساتھ بات چیت ہوئی, اللہ تعالیٰ کو بہت عزت ہے. مثال کے طور پر ان کا نام عبداللہ ہے, چونکہ ہم NDA سائن کیے ہوئے تو ہم ان کا نام تو آپ کو نہیں بتائیں گے. آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں, اور جب میں ان کے آفس وزٹ کیا اور دیکھا سارا, تو انہوں نے کہا عمران بھائی اس آفس سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, لٹرلی کارپیٹ بچھا ہوا تھا, بس جیسے نارمل سا کارپیٹ آفسز میں بچھا ہوتا ہے بس مٹی سے بچانے کے لیے, اور اس پہ دری کارپیٹ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, اس پہ بیٹھ کے انہوں نے کمپیوٹر زمین پہ رکھا ہوا تھا اور اس پہ کام کرنا انہوں نے شروع کیا, اور آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں. سو تجوید اور ناظر قرآن پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں اس کے بچوں کو. 7-7.5 سال میں ہی از ناؤ ماشاء اللہ $1.3 ملین کا ریونیو پر ایئر پاکستان میں بیٹھے ہوئے, اینڈ ہی ہیز بین ایبل ٹو الحمدللہ امپلائی مور دین 100 پیپل کی ٹیم, 100 سے زیادہ قراء. اور ان کی عبداللہ اینڈ کو جو بھی ان کی کمپنی کا نام ہے, ان کی سیلریز باقی سارے اداروں سے سب سے زیادہ ہے. تو اگر باقی سارے لوگ مثال کے طور پر 27, 28, 30 ہزار دے رہے ہیں, تو یہ 37,000 سے شروع کرتے ہیں اپنی امپلائیز کی سیلریز. ان کو رہائش دیتے ہیں, کھانا پینا دیتے ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس گروتھ مائنڈ سیٹ سے ہیں. حالانکہ ہیں وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں, ہارڈلی انہوں نے میں شاید بیچلرس کیا تھا, وہ بھی اس کے بعد, اور کہیں درس نظامی کیا ہوا ہے. لیکن وہ ایک جیسے ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے, یہ جی کیا کریں, چونکہ دنیا اتنی ہی ہے اور ہمارا حصہ اتنا ہی ہے, قسمت ہی ایسی ہے, تو ٹھیک ہے پھر آپ کیا ہی کر سکتے ہیں اس کا. اور ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہے, اللہ کے خزانے لامحدود ہیں, ہمارا کام مانگنا ہے تو مانگتے ہیں نا یار. اب انہوں نے $1.3 ملین کا مطلب ریونیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے لوگوں کے گھر چلانے کا, ان کی فیملیز کو گرو کرنے کا باعث بن رہے ہیں. جب وہ اسٹرکچر گروتھ کرنا شروع کی انہوں نے, تو شروع میں جب ہم نے بات چیت کی نا, وہ ہمارے پاس کسی اور جوائنٹ وینچر سے آئے ہمارے پاس وہ کلائنٹ نا, کہ ہم نے ان کی کوچنگ کرنی ہے, بزنس کوچنگ. اور تو میں نے کہا یار عبداللہ بھائی وی کین میک اٹ 3.2 ان آلموسٹ نو ٹائم, آلموسٹ 15 مہینے کے اندر اندر. انہوں نے کہا نہیں کامران بھائی ہمارا تو بہت کمپلیکس اسٹرکچر ہے, پروسیس بہت کمپلیکس ہے, اتنا چیلنج ہے, مارکیٹ بہت بڑی ہے, کانسنٹریشن ہے, کمپٹیشن ہے, جو بزنس کے لوگ سوچتے ہیں, وچ از ٹرو, اس میں کوئی بات 100% غلط نہیں ہے. جب بیٹھے کام کرنا شروع کیا, میں نے کہا یار کتنا ہونا چاہیے, انہوں نے کہا ہم نے 15% بھی کر دینا تو بہت ہے, بس آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم اسٹرکچرڈ ہو جائے. میں زیادہ وقت دیتا ہوں ابھی بزنس کو, مجھے کم وقت دینا پڑے تاکہ میں دعوت کا کام کر سکوں, میں اپنی تعلیم پہ خرچ کر سکوں, فیملی سے مل سکوں وغیرہ. ٹھیک ہے,
اب وہ جب 6-7 مہینے میں 1.3 سے 1.8 پہ آ گئے نا, $1.8 million از اے ویری گڈ اماؤنٹ ان پاکستان. تو پھر ان کا کامران بھائی یار یہ تو ہو سکتا ہے 2x, یہ جو آپ کہہ رہے تھے 2x, تو یہ تو 1 سال میں 1.25 سال میں 2x ہو سکتا ہے. میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے, وائی ناٹ. اس کی وجہ یہ ہے جو تو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, اس طرح کے فلپینز اور اس طرح کے جو ہمارے خصوصاً جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں بیشتر اس میں سے, ان میں تو اتنے بڑے بڑے لوپ ہولز ہیں, اتنے بڑے بڑے لوپ ہولز ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا تیر مارتے ہی نہیں ہیں, فرینکلی اسپیکنگ. میں آن ایئر میں بات کروں, ہمیں کلائنٹس کو لگتا ہے کہ کامران بھائی آپ نے جادو کوئی جادو نہیں کیا ہم نے. اٹس سمپل کہ اس کپ میں ایک پیندے میں ایک سوراخ تھا جس کی وجہ سے یہ پورا کپ رات کو بھرتے تھے آپ اور صبح خالی ہوتا تھا, تو ہم نے وہ لیکیج آئیڈینٹیفائی کی اور ہم نے بند کر دی. اور آپ کہتے ہیں یار کامران بھائی واہ یار میرا تو کپ روزانہ بھرا ہوا ہوتا ہے ہر روز صبح. تو لٹرلی وہ بہت چھوٹی لیکیجز ہوتی ہیں, بہت بنیادی سسٹمز ان پلیس نہیں ہوتے. تو وہ جب ہم کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے, اور جب وہ ہوتی ہے تو پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار اب تو کہانی شروع ہوئی ہے اور اب اس سے آگے جانا ہے. اچھا اس کی بھی ریزن ہو سکتی ہے کیوں آگے جانا ہے. تو ایک ریزن یہ ہے کہ یار میری بیوی, میرے بچے, میرا پیسہ. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی لوگ سکسیس کو اسی میٹرک سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. میرا بچہ اب فلاں کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, میری بیوی فلاں شاپنگ کرتی ہے, میں فلاں کاؤنسل کا اب فلاں چیئر پرسن ہوں وغیرہ. ان کو لگتا ہے کہ شاید اب یہ کامیابی کا پہلا اور آخری میٹرک ہے. تو ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے بھی آپ پروگریسولی KPI اس کا کنسیڈر کر سکتے ہیں, لیکن یہ بہرحال کوئی آخری تو نشانی نہیں ہے کامیابی کی. تو جو لوگ واقعتاً کامیاب ہوتے ہیں وہ پھر وہ گرو کرتے ہیں, اور وہ اسٹرکچرلی گرو کرتے ہیں. اور وہ پھر اس لیے نہیں گرو کرتے کہ میری بیوی, میرے بچے, میرا ہنگامہ. وہ کرتے ہیں اس لیے کہ اگر میں, اللہ تعالیٰ نے مجھے, ابھی میں 100 لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کے قابل ہوں, اور اگر میں اس کو اسٹرکچرلی گرو کرتا ہوں اور میں 1000 لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کے قابل ہوں گا, تو میرا تو رزق تو آئے گا ہی. وہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے. میں زیادہ لوگوں کو پازیٹیولی امپیکٹ کر سکوں گا. وہ اتنی جان مار کے کام کرتے ہیں اور وہ زیادہ خیر کا باعث بنتے ہیں. اور اگر آخری بات اس زمن میں 11x والی بات میں یہ ہے کہ اگر اہل خیر آگے نہیں آئیں گے اور بزنس کو گرو نہیں کریں گے, تو مارکیٹ تو ہے, صرف مارکیٹ تو ہے. ایک علاقے میں اگر 10,000 لوگ رہتے ہیں, ان 10,000 لوگوں نے کھانا تو کھانا ہے. اس میں سے 6,000 لوگ گھر میں کھانا پکائیں گے, 4,000 لوگ کبھی کبھار گھر میں پکائیں گے, 1,000 لوگ ہو سکتا ہے وہ باہر سے ہی کھانا کھائیں. اگر وہ ان 1,000 لوگوں کو یا 4,000 لوگوں کو یا ان 6,000 لوگوں کو آپ نے گروسری نہیں فراہم کو, تو کوئی اور فراہم کرے گا, رائٹ. اگر اہل خیر اس میدان میں آگے آئیں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے امپیکٹ کر سکیں گے, اور وہ اپنے اخلاق سے بتا سکیں گے اچھا اسلام یہ ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار مطلب وائی ناٹ. تو وہ کہتے ہیں یار کام وائی, میں کہتا ہوں وائی ناٹ. تو وہ کہتے ہیں یار, اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں. اس میں ابھی آپ کی بات سے میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ ایک جو ہوتا ہے کہ آپ نا امپلائر بنتے ہیں. اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر بندہ امپلائر بن سکتا ہے؟ نہیں, مطلب ایک ہوتا ہے امپلائی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہمارے جیسے ہمارے سسٹم کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں تو آپ نے جاب ہی کرنی ہے. ان کو بتایا ہی جاتا ہے نا کہ آپ جاب کرنی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ہر بندے کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ یو کین بی این امپلائر؟ اس میں جو میرا پیراڈائم ڈیولپ ہوا ہے نا پچھلے چند سالوں میں, 7-8 سالوں میں, پہلے میں بھی آئی واز آف دس اوپینین کہ یار آپ کو انٹرپرینیور ہونا چاہیے, آپ کو بزنسز کرنے چاہیے, اور آپ کو جاب نہیں کرنی چاہیے, اور جاب مائنڈ سیٹ میں یہ ہوتا ہے وغیرہ. پھر ذرا جب آپ ملتے ہیں, لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, تفکر تدبر کرتے ہیں, جب میں اس کی ڈیپتھ پہ پہنچا نا, تو میں یہ سمجھا ہوں کہ جو کور آبجیکٹیو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آئی ایم این امپلائی آف سم ون اور ناٹ. یعنی ابھی جو نارمل فری لانسرز کا مثال کے طور پہ, یا وہ لوگ جو جاب سوئچ کرتے ہیں, ان کا جو پہلا آبجیکٹیو ہوتا ہے نا, میں کسی کو رپورٹ نہیں کرنا چاہتا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جذبہ اٹ سیلف کوئی بہت خیر کا جذبہ نہیں ہے, بیکاز انسان تو معمور ہے. آپ جب بچے ہیں تو اپنے والدین کے معمور ہیں, آپ نے ان کو جواب دینا ہے, وہ آپ کے امیر ہیں. آپ بیوی ہیں تو شوہر آپ کا امیر ہے, آپ شوہر ہیں تو آپ برل اپنے والد کے امیر ہیں وغیرہ. تو ایک عمارت کا پورا پروسیس ہے سپرویژن کا. تو سپرویژن سے نکل جانا کوئی کور اچھا آبجیکٹیو نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ آبجیکٹیو رکھیں کہ ہاں یار میرا جو لیڈر ہے اس وقت, یا جس کو میں رپورٹ کرتا ہوں, میں اس سے زیادہ بہتر اسٹرکچر, اس سے بہتر انوائرمنٹ کریٹ کر سکتا ہوں امپلائیز کے لیے, اور وہ زیادہ اچھا تھرائیو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. جو میرا اور آپ کا جو پرپز ہے پیدا کیے جانے کا, میری اور آپ کی فیملی کا بھی کور آبجیکٹیو وہی ہونا چاہیے. میں پتہ ہے لوگوں سے کنسلٹ کرتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں جی میرٹل کاؤنسلنگ کے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں, مثال کے طور پر پچھلے دور بھی کیس آیا تھا, میں نے کہا بیٹا آپ نے وائی ڈیڈ یو گیٹ میرڈ, یا آپ کو شادی کیوں کرنی چاہیے؟ اب کہتے ہیں کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں, کیونکہ وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, کیونکہ وہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, دیز کین بی سب آبجیکٹیوز. کور آبجیکٹیو, کی آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے؟ دیٹ از ٹو بی اوبیڈینٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ تھرو دس میرج. آرگنائزیشن کا بھی آبجیکٹیو یہی ہونا چاہیے. سیم گوز آن لیڈرشپ. میں امپلائی ہوں یا امپلائر ہوں, کور آبجیکٹیو یہی ہونا چاہیے کہ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں یا نہیں ہوں,
اور میرے ذمے جو مامورین ہیں وہ ان کے لیے میں نے ایسا ایکو سسٹم اور انوائرمنٹ پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہتر عبادت گزار اور بہتر عبد ہیں یا نہیں. یہ کور آبجیکٹیو ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، آپ کے سوال کا جواب یہ کہ کیا ہر شخص امپلائر ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب جی نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تیسری بات یہ کہ کیا مجھے امپلائی ہونا چاہیے یا امپلائر ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ میں کیسے کروں گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس کی ذات سے بلند سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو زمین پہ قدم رکھنے چاہیے. سب سے پہلے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، پھر بیوی بچوں کی ہے، والدین کی ہے، بہن بھائیوں کی ہے، اور پھر محلے کی اینڈ سو آن. لیکن اس کو اپنے آپ کو اس پہ لمٹ نہیں کر لینا چاہیے. اس کی سوچ بڑی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہی موقع دیا میں انشاءاللہ خیر کا باعث بنوں گا، اپنی فیملی سے بڑھ کر بھی، اپنے شہر سے بڑھ کر بھی، اپنے ملک سے بڑھ کر بھی، پوری انسانیت کے لیے. وائی ناٹ؟ ویژن اس کا یہی ہونا چاہیے. تو اس ویژن سے وہ یہ دیکھے کہ یار میں ایز اے امپلائی زیادہ امپیکٹفل ہوں، زیادہ ایز اے امپلائر زیادہ امپیکٹفل ہوں. اب مثال کے طور پہ بڑے نام ہیں جو کہ خیر کا کام کر رہے ہیں. انڈس ہاسپٹل ایک بہت بڑا نام ہے، اخوت ایک بہت بڑا نام ہے، باقاعدہ تکافل ایک بڑا نام ہے. اس طرح کے بہت سارے ادارے. اب ایک وہ انسان کو کہ نہیں یار میں تو اپنا بزنس کروں گا، ٹھیک، اگر تو وہ بزنس ٹاپ ناچ ہے پھر تو اس کو کرنا چاہیے. لیکن وہ لوگ کہ جو یعنی اخوت میں چند ہزار ملازمین ہیں، چند ہزار رضاکاران ہیں، انڈس ہاسپٹل میں چند ہزار ملازمین ہیں، چند ہزار ان کے ساتھ والنٹیئر بیسس پہ لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ان کا اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو ان کا اجر کسی طرح سے کسی امپلائر سے کم ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیسیجن کی بنیاد ہے وہ یہی، دو ڈیسیجن کی بنیادیں ہونی چاہیے. نمبر 1 کہ میں زیادہ اچھا عبد کیسے ہوں گا ایز اے امپلائی، ایز اے امپلائر، اور اگر میں امپلائر ہوں تو میں اپنے مامورین کو عبادت کا ماحول فراہم کر سکوں جہاں پہ وہ اللہ کی 100% اوبیڈینس کمال محبت کے ساتھ کر سکیں، تو پھر مجھے امپلائر بننا چاہیے. ورنہ مجھے امپلائی رہنا چاہیے جب تک میں وہاں تک ایکسٹینڈ نہ کر جاؤں، اس پروسیس کو سیکھ لوں اور وہاں تک چلا جاؤں. اور دوسرا یہ کہ میں زیادہ امپیکٹفل کیسے ہو سکتا ہوں. امپلائی کے طور پہ ہو سکتا ہوں بسم اللہ، امپلائر کے طور پہ ہو سکتا ہوں بسم اللہ. یہ میرا پرسپیکٹو ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب کوئی بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے گروتھ مائنڈ کے ساتھ میں نے کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو وہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے گرو کرنا ہے یا میں نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے، میں نے ایز اے امپلائی یا ایز اے امپلائر میں نے اپنے آپ کو کیسے جو ہے. اچھا وہ آغاز کہاں سے کرے؟ یعنی اب ساری بات آپ جب یہ بات بتائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے اچھا جی یہ جو آپ نے بتا دیا، اچھا اب اگر میں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو 11x گرو کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو سب سے بیسک فریم ورک ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہم نے سمجھنے کے لیے ڈیزائن کیا، اس میں ہم کہتے ہیں لائیولی او ایس. اس کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ ویسے سرچ کریں تو آپ کو ویل آف لائف کا ایک کانسیپٹ ملے گا. مختلف ٹرینرز یا جو اساتذہ ہیں پڑھانے والے وہ اس کو مختلف انداز میں بات کرتے ہیں. موٹی ترین بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ملٹیپل رولز دیے ہیں، کردار ہیں ملٹیپل. تو آپ باپ ہوں گے، بیٹے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ بیٹے ہوتے ہیں، یعنی مردوں کی اگر ہم بات کریں تو بیٹے ہوں گے، پھر آپ کے بہن بھائی ہوں گے تو آپ بھائی ہوں گے ان کے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا کریں گے، آپ کی شادی ہوگی، پھر آپ شوہر ہوں گے، پھر آپ باپ ہوں گے وغیرہ. ابھی ملٹیپل رولز ہیں. اسی میں ایک رول ہے پیسہ کمانے کا رول، اس کو ہم بریڈ وننگ کا رول کہتے ہیں. اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اسباب مہیا کرنا ہے اپنی فیملی کے لیے، پروٹیکشن کا، پروویژن کا ذمہ داری ہے مرد کی. اب یہ سارے رولز ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ایک فرد ہے، مثال کے طور پر اس کا نام یوسف ہے، تو یوسف صاحب آتے ہیں اینڈ ہی وانٹس ٹو اسٹارٹ آف. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ بات مجھے پتا ہے کہ زندگی میں میں جتنا کر رہا ہوں اس سے اچھا کر سکتا ہوں، ویئر ٹو اسٹارٹ ود. تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے گو تھرو دس لائیولی او ایس، یا خود سے سرچ کر لیں، ویل آف لائف سرچ کر لیں. اور اب تو انٹرنیٹ پہ بہت سارے ٹولس اس طرح کے ویل آف لائف کے اویلیبل ہیں کہ یہ میرے رولز ہیں ملٹیپل، میں ان میں سے کس رول میں کتنے پرسنٹ پہ ہوں. سو یہ مثال کے طور پہ اگر یہ 5 رولز ہیں تو اس میں 50% پہ ہوں، اس میں 60 پہ، اس میں 30 پہ وغیرہ. ایک ان ڈیپتھ انالیسس جو صرف میرے اپنے لیے ہے، یوسف صاحب کے لیے، انہوں نے کسی اور کو نہیں دکھانا چاہیں دکھائیں، ادروائز وہ اپنے محاسبے کے لیے. سو پوائنٹ اے پتہ چل گیا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یار پوائنٹ بی کیا ہے، میں کہاں جا سکتا ہوں اگلے لیٹ سے 1 سال میں. سو اب 2026 کا مبیش شروع ہوا چاہتا ہے تقریباً، تو میں 2026 کے آخر میں مجھے کہاں ہونا چاہیے، پوائنٹ بی کیا ہے. اور پھر وہ ٹولز یا اچھے اساتذہ، کوئی بھی دانا انسان جو آپ کو لگے کہ ہاں سمجھ بوجھ بصیرت رکھنے والا ہے، ان کے پاس جائیں کہ یار یہ میرا پوائنٹ اے ہے، یہ پوائنٹ بی ہے، اب ذرا مجھے اس میں گائیڈ کر دیں کہ مجھے کیسے چلنا چاہیے. تو اساتذہ بھی ہیں، ٹرینرز بھی ہیں، کوچز بھی ہیں. اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرپزلی ہم نے ڈیزائن کیا جس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو وہاں پہ تو ایک پورا ایک نیٹ ورک آف کوچز کنسلٹنٹ ہے. تو پوائنٹ اے یا اسٹیپ 1 از ٹو گو تھرو دا ویل آف لائف یا گو تھرو دا رولز آف لائف. پوائنٹ اے پتہ چل گیا، پوائنٹ بی پتہ چل گیا کہاں جانا ہے، اور پھر اس کا روڈ میپ بنائے، اس کو بیبی اسٹیپس میں توڑے. اتنے آسان کہ یار آج کے دن یہ 5 پیج میں نے پڑھنے ہیں، آج کے دن فخر صاحب سے یہ ایک کال ہے 10 منٹ کی، اور یہ ایک مشورہ میں نے ان سے پوچھنا ہے. اور وہ مشورہ صرف یہ ہے کہ میں صبح فجر میں اٹھنے میں سستی ہوتی ہے، کوئی ایک ٹیکنیک بتا دیں جو میں اگر عمل پذیر کر لوں، اپنے عمل میں لے آؤں، تو میں فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے میرا. مثال کے طور پہ ایز بیبی اسٹیپس ایز دس، ایزی، اور وہ جو کہ قابل عمل ہو.
اور ہفتے بعد میں ان کو جواب دے دوں. سو ویل آف لائف, پوائنٹ اے پوائنٹ بی, ایک اچھا استاد جو اس پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی میں لے کے جانے کے لیے اس کو قابل ہو. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے. اور یہاں سے پھر وہ اس کی گتھیاں کھلنا شروع ہوں گی. پھر کچھ لوگ ذرا آہستہ چلتے ہیں, کچھ تیز چلتے ہیں. آہستہ اور تیز اٹ سیلف ریلیٹیو ٹرمز ہیں, ہم سمجھتے ہیں, جو ان کی اپنی پیس ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گرو کر رہے ہیں. اتنا سلو نہ ہو وہ پلان کہ انسان کو عمل پہ آمادہ نہ کر سکے, اور وہ اتنا بہت بڑا نہ ہو کہ وہ بھی اس کو عمل پہ آمادہ نہ کرے, اس کو کہ یار یہ ہوگا تو ہے نہیں, یہ پریکٹیکل تو ہوگا نہیں, تو بس ٹھیک ہے اس کو کاغذ کی زینت بنا دیں, تو اس کا فائدہ نہیں. ایک ایسا کام جو آپ کے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا پش کرے, اتنا نہ پش کرے کہ آپ بالکل شدید تھک جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز, یہ نقطہ آغاز گروتھ کے ہونا حوالے چاہیے. سے فوراً جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے نا وہ آتا ہے کہ گروتھ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از ان فائنینشیل ٹرمز, کہ یہ کتنے پیسے ملیں گے اور کیسے بڑھیں گے. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو میری پرسنل, میری ایک ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے یا میرے ریلیشن شپ کی ڈیولپمنٹ ہے. تو دونوں کو ہم کیسے ریلیٹ کرتے ہیں, فائنینشیل گروتھ کو اور یہ جو ابھی آپ نے ریلیشن شپ کی گروتھ بتائی ہے اس کو؟ پرسنل ڈیولپمنٹ میں کی ڈومین میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ یہ بات سمجھاتے ہیں اپنے حضرات کو. ہمیں بھی بات بہت دیر سے سمجھ میں آئی, لیکن ایونچولی سمجھ میں آ گئی. ہماری زندگی میں جتنے بھی رولز ہیں وہ ہماری ذات کے رولز ہیں نا. پہلے میں انسان ہوں, پھر میں ایک بیٹا ہوں, پھر میں ایک باپ ہوں, شوہر ہوں, بھائی ہوں, پیسے میں نے کمانے ہیں, ذمہ داری نبھانی ہے, امتی ہوں وغیرہ. اگر میں اپنے اس سیلف کے رول میں ہم کہتے ہیں کہ جی 4 مین ڈائمینشنز ہیں. سو اس ہم کہتے ہیں SIPE, SIPE, اسپریچول, انٹلیکچوئل, فزیکل یعنی کہ ہیلتھ, اور ایموشنل. اگر یہ چیزیں ان پلیس ہیں تو میں کسی اور رول میں کچھ کر سکوں گا, ادروائز نہیں کر سکوں گا. اچھا, میرا جو اسپریچولیٹی ہے یا میرے اسپریچولیٹی کو دیکھنے کا جو انداز ہے, میرا جو انٹلیکٹ ہے, میرا جو فزیکل ہے, ہیلتھ ہے, میرا جو ایموشن ہے, ان سب کا آئینہ ہی ہوگا میرے ملٹیپل رولز. وہ اس کو ہی ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے. امپاسبل ہے کہ میں ذاتی زندگی میں تو ایک جاہل انسان ہوں اور جہالت کو سمجھ لوں کہ یہی میرا مقدر ہے اور میں نے اسے آگے نہیں بڑھنا, اور میں باپ کے طور پہ ایک بہت ہی وائز باپ ہوں. امپاسبل ہے. یا میں ایموشنلی انسٹیبل ہوں, ذرا سی بات پہ مجھے غصہ آتا ہو, ذرا سی بات پہ میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں, ذرا سی بات پہ میں خوشی سے کلکاریاں ماروں تو میں ہر چیز کو یعنی فراموش کر دینے والا انسان ہوں مثال کے طور پہ, اور میں ایک بہت ہی اسٹیبل ہسبینڈ ہوں یا بہت ہی اسٹیبل بھائی ہوں. پاسبل نہیں. میرے جتنے بھی رولز ہیں وہ میری ذات کے عکاس ہیں, اس کا ریفلیکشن ہے یا اس کا اوور فلو ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی سیلف پہ کام کرنا ہے, اپنی ذات پر کام کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اہل کا ذکر نہیں کیا, پہلے اپنا ذکر کیا کہ آپ کچھ کریں گے تو پھر. اب اس میں بھی مثال کے طور پہ اسپریچول ہے آپ کا, رب کا تعلق, انٹلیکچوئل ہے کتابیں پڑھنا, ذہانت, ڈگری, سرٹیفکیٹس, وزڈم, پوڈ کاسٹ سننا سمجھنا, مینٹورز, ٹریولنگ, جیسے آپ کا وزڈم, تفکر, تدبر, جیسے آپ کا وزڈم انکریز ہو. سیم گوز ود ہیلتھ, سیم گوز ود ایموشنل. اب جب اس پروسیس سے انسان گزرتا ہے نا تو انٹلیکچولی اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میرے جتنے بھی رولز ہیں ان کا پوائنٹ اے بھی ہے, پوائنٹ بی بھی ہے. تو ٹھیک ہے کہ مقدر بھی اپنی جگہ پہ ہے, تقدیر بھی اپنی جگہ پہ ہے, قسمت بھی, سارے معاملات اپنی جگہ پہ. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اسی میں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر معلق بھی بنائی ہے, بہت ساری چیزوں کو اف اینڈ بٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے, رائٹ. تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پوری زندگی میں اسے ہم کہتے ہیں ہولسٹک گروتھ ہونی چاہیے. ہم بھی اگر کسی فرد کا اگر کوئی ذکر کرتے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے کسی فیملی کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی اس کو کرتے ہوں گے, تو کسی صاحب کا ذکر ہوا, وہ صاحب جو جن کا انتقال ہو گیا, تو ان کی جب سب لوگ خوبیاں بیان کر رہے تھے تو اس میں سے ایک جو بڑی خوبی بار بار لوگ بیان کر رہے تھے وہ یہ کہ یار وہ زندگی کے سارے رولز میں بہت بیلنس لائف گزارنے والا انسان تھا. ٹھیک ہے کہ اس کے پاس کوئی بہت مہنگی گاڑی نہیں تھی جس کو ہم سکسیس سمجھتے ہیں, بہت مہنگا گھر نہیں تھا, لیکن اس کو پتا تھا کہ کس کے گھر میں کیا چیلنج ہے, اس کو پتا تھا میرے بچے کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اس کو پتا تھا بہویں کیسے لے کے چلنی ہیں, داماد کیسے لے کے چلنے ہیں. تو وہ زندگی کے سارے رولز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تو کیا ہی مثال ہے ہمارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, اور ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ جس بھی رول میں اٹھاتے ہیں وہ بہترین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی, ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ہوگا کہ ہم کسی ایک رول میں بہت زیادہ اچھے ہوں گے اور کسی رول میں مناسب ہوں گے. تو اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے. بہت ممکن ہے کہ میں ایموشنلی فزیکلی مناسب ہوں. مناسب کا مطلب ہے کہ میں عدل کر رہا ہوں, عدل کر رہا ہوں, ظلم نہ کر رہا ہوں, منیمم لیول پہ میں ہوں, جو بیئر منیمم اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ادا کرنے کے لیے وہ میں کر رہا ہوں. اور انٹلیکچوئل میں بہت شاندار ہوں, بہت ممکن ہے
بہت لوگ انٹلیکچوئل میں برابر ہوتے ہیں, فزیکل میں وہ فار ایگزامپل باڈی بلڈنگس کرتے ہیں یا کراٹے کرتے ہیں یا اسپورٹس میں جاتے ہیں وغیرہ, تو وہ بہت ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, بہت زیادہ زبردست قسم کا کام کرتے ہیں, تو پاسبل ہے. ہاں, اس میں آخری بات بس یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ کسی رول میں ظلم کی کاسٹ پر کسی دوسرے رول میں بہت شاندار اچیومنٹس, ایکسٹرا اچیومنٹس حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے. میں یہ کہوں کہ جی بیوی بچوں سے کہوں کہ جی دیکھو میں تم لوگوں کو پیسے تو بہت دے رہا ہوں نا یار, تم لوگوں کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ٹریولنگ, تم جہاں مرضی جاؤ, میں تم سے نہیں پوچھتا نا, تو اتنا پیسہ تو میں دے رہا ہوں. اگر وقت نہیں دے رہا تو کیا ہوا؟ اگر وہ وقت, اور وہ واقعتاً وہ وقت عدل سے بھی نیچے ہے کہ میں ان کی ضروریات کا, جذبات کا, خصوصاً بچوں کو تو وقت درکار ہوتا ہے, اس کی کاسٹ پر میں اگر کسی دوسرے رول میں بہت شاندار سمجھ رہا ہوں کہ میں ایکسٹرا آرڈنری اچیو کر رہا ہوں, تو یہ مطلوب نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ دونوں کو عدل پہ لے آؤں میں. تو اس لیے گرو بھی سب میں کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کتنے رولز ہیں, پھر ہمیں اس میں عدل کا لیول پتہ ہونا چاہیے, اور پھر پتہ ہونا چاہیے کہ میری کیپیسٹی ہے کیا اور میں کر رہا ہوں. تو گرو تو ادر. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسی اچیومنٹس ہیں, اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو نا انٹیگریٹڈ لائف اسٹائل گزارنا چاہیے. فار ایگزامپل پچھلے دن ہمارے پاس ایک کوچی ہے, یو ایس میں رہتے ہیں, زبردست آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نا بہت سارے محاذ ہیں, یہ بھی ہنگامہ ہے, یہ بھی ہنگامہ ہے, یوں بھی کرنا ہے, نیشنلٹی اپلائی کیا ہوا ہے وہ مجھے نہیں مل رہی, میری ہیلتھ بھی بہت امپیکٹ ہوئی ہے, مجھے اسٹریس بھی بہت ہوتی ہے, بچے بہت چھوٹے ہیں. ایک ہنگامہ ہے جو کہ پوری ان کی زندگی میں برپا ہے. ہم نے پہلے بیٹھا, سارے رولز آئیڈینٹیفائی کیے, اس میں چیزیں لکھی ان کی. اس کے بعد ہم نے نا ان کو کچھ ایڈوائسز دیں کوچنگ کے ذریعے سے, اور کچھ انہوں نے خود آئیڈینٹیفائی کی. تو ہم نے کہا یار آپ کو انٹیگریٹڈ لائف گزارنی چاہیے. انہوں نے کہا انٹیگریٹڈ سے کیا مراد ہے؟ انٹیگریٹڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک تیر سے 2 3 4 5 شکار کر سکیں. سو فار ایگزامپل میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی ایسے فرد سے دوستی کر لیں جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں, کوئی ایسے فرد سے دوستی کر لیں جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں آپ سے اچھا ہو اور وہ متقی بھی ہو اور ایموشنلی بیلنسڈ ہو. انہوں نے کہا ہاں مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. میں نے کہا ڈھونڈیں. ہر ہفتے چونکہ ہماری کال ہوتی ہے, تو انہوں نے 2 3 کالس کے بعد بتایا کہ فلاں مجھے 2 3 دوست ہیں جو کہ مل گئے. ٹریول کرنا پڑتا ہے مجھے ان سے ملنے کے لیے, لیکن ہوتا یہ کہ میں جب ان کے ساتھ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے گزارتا ہوں تو میں انٹلیکچولی بھی جو کویشچنز ہیں ان کو آنسر کرنے کے قابل ہوتا ہوں. وہ مجھے ایموشنلی بھی بیلنس ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں. وہ مجھے بریڈ ونر کے رول میں بھی پہلے سے بہتر ٹیکنیکس, کتابیں, ویڈیوز, ریسورسز تک رسائی یا گائیڈ لائن دے دیتے ہیں. اب وہ 1 ہی گھنٹہ یا 2 ہی گھنٹے جو انہوں نے گزارے, اور وہ ان کی ملٹیپل ڈائمینشنز میں ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا یار وہ میری اہلیہ ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ چھوٹے ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کا بہت وقت لے لیتے ہیں وغیرہ. تو میں نے کہا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ہیلدی لائف اسٹائل ہونا چاہیے, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مثال کے طور پہ کچھ سپر فوڈز یوز کرنے چاہیے. کلمنجی ہے مثال کے طور پہ, اس طرح کی متعدد کچھ چیا سیڈز ہیں, فلیکس سیڈز ہیں, کچھ بہت ہی سستے سپر فوڈز ہیں جو آپ کو ایک دم سے نیوٹریشس ویلیو پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ زیادہ انرجی فوکس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. وہ یار کامران بھائی بیگم کو سمجھ میں نہیں آتی بات, اور ان کو تو ہوتا یہ کہ ہمارا اپنا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہوتا نہیں. ہنگامہ ہم نے برپا رکھا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں جی بیگم کو سمجھ میں نہیں آ رہی, یا بیگم کو ہوتا ہے کہ شوہر کو سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ ان کو بتایا کہ آپ نے ایموشنلی کیسے بیلنس کرنا ہے, وہ میں نے ان کو کچھ سمجھایا. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اکٹھے فار ایگزامپل جائیں اور چلے بیگم کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کو نہیں ملتا کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں. میں کہ انٹیگریٹڈ اپروچ بہت سادہ اور کامن سینس ہے. بھائی آپ جائیں, وہ پچھلے دنوں بھی وہ انڈیا کے ہیں تو بڑی مزے کی باتیں کہتے ہیں بھی اس دن ہم نا پارک گئے تھے, وہاں پہ ہم نا ہرنا دیکھے, بڑی مزے کی لینگویج ان کی. تو بچے جو ہے نا وہ ہرنا دیکھ رہے تھے 1.5 2 گھنٹے, اور میں نے اور میری بیوی نے بہت اچھی گپ شپ کر لی. تو پھر ان کو میں نے ایڈوائس کیا فار ایگزامپل کہ ٹریول کریں, آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے, وہ سسرال ہے ان کا یا ان کی, وہاں پہ جائیں. ٹھیک ہے, ہم وہاں پہ جانا شروع ہوئے. میں نے کہا جانے سے پہلے ریسرچ کریں 1.5 گھنٹے کہ آپ کا ٹریول کتنا. انہوں نے کہا کم از کم 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے ایک طرف کی. اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرفوں کو ملا کے 10 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. میں کہ جی بچے جاگ رہے ہوں گے ٹریول میں. انہوں نے کہا جی بچے تو سو جائیں گے, ظاہر بات ہے چھوٹے بچے. تو میں نے کہا جی یار چیٹ جی پی ٹی میں ان کو ایک پورا جی پی ٹی ٹرین کر کے دیا, اس پہ نا اپنا پورا لائف ہسٹری اور بایوگرافی اور ہماری ساری ڈسکشنز ساری ڈالیں, اور پھر اس سے پوچھیں یار کہ میں نا کم از کم کوئی ایسے 20 مجھ سے نا کوئی ڈیپ کوشچنس کرو جو مجھے اور میری فیملی کو پوچھنے چاہیے. اس طرح کے کچھ ملٹیپل ٹریولز انہوں نے کیے, اور کہتے ہیں کامران بھائی ہم نے وہ سوال جو ہم نے زندگی میں 5-7 سال میں شادی کے کبھی ایک دوسرے سے ڈسکشن نہیں کی تھی, وہ کوشچن جب ہم نے ایز اے فرینڈ کیے ایک دوسرے سے, تو اب ہم جتنا ایک دوسرے کے قریب ہیں اور جتنا ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, دیٹ از امیزنگ تھنگ. وہی ٹریول, وہی وقت, ایوری تھنگ سیم. صرف زندگی کو دیکھنے کا ہولسٹکلی دیکھنے کا انداز سے فرق یہ پڑا کہ وہ انٹیگریٹڈ لائف کی وجہ سے ان کی ملٹیپل ڈائمینشنز میں گروتھ ہونا شروع ہوگی, ان کی بھی ان کی فیملی کی بھی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہولسٹکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اچھا, اب یہ سوال ہے کہ یہ ماشاء اللہ جو آپ نے چیزیں اتنی یعنی بیان کر دیں, لوگ آپ سے کوچنگ بھی لیتے ہیں, یہ پرپزلی کیا چیز ہے؟ پرپزلی از اے نیٹورک آف کوچز, کنسلٹنٹس, ہیلرز, تھراپسٹس
انویسٹرز, امپلائرز جو آئیڈیالوجیکلی ڈریون ہیں, جن کا اس بات پر رتی برابر ان کو شک نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کی ساری ہدایات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے, فل اسٹاپ, مطلب کوئی کمپرومائز, کوئی اس میں مداحنت, کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. سو آئیڈیالوجیکلی ڈریون نمبر 1. وہ ہولسٹکلی ڈیولپڈ ہیں یا ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی محنت کر رہے ہیں. سو ہولسٹک ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ اگر ہمارے پاس ایک کوڈر ہے مثال کے طور پہ اور وہ پائتھن سکھاتے ہیں فار ایگزامپل, تو وہ اس ڈسکشن میں بھی, کیونکہ استاد سبلیمنلی بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں, تو وہ سبلیمنلی بھی یہ بات کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے یا ان کو سمجھاتے ہیں یہ بات کہ بھائی دیکھیں آپ کو ایک بہت شاندار کوڈر ہونا چاہیے, ناٹ آن دی کاسٹ آف اے بیڈ سن یا بیڈ ڈاٹر, یا ناٹ آن اے کاسٹ آف کہ نمازیں آپ کی قضا ہو رہی ہیں اور آپ بیٹھ کے کوڈنگ کر رہے ہیں, اور یہ پروگرام ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. سو ہولسٹک ڈیولپمنٹ, وہ خود بھی یقین رکھتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے کوچیز کو بھی اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ وی ہیو ٹو بی ہولسٹکلی ڈیولپمنٹ, تاکہ سارے رولز میں ہم عدل کے ساتھ کام کر سکیں. اور تیسری جو شرط, جو کور پلر ہم رکھتے ہیں, دیٹ از کہ وہ پیک پروڈکٹیو ہے. پیک پروڈکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے بنایا ہے تو اس کا 70-80% کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ اس کے 30% پہ کہیں سیٹل ہو جائیں تو اسے ہم اپنی اس میں کہتے ہیں کہ یار آپ کی رگوں میں نا خون دوڑتا ہونا چاہیے, آپ کی آنکھیں جگمگانی چاہیے, آپ جاگتے ہوں, جتنی دیر بھی آپ جاگتے ہیں وہ جاگتے ہوں, آپ زندگی کو محض گزار نہ رہے ہوں, پتہ چلے کہ زندگی آپ کو گزار رہی ہے, تو وہ کام نہ ہو. تو ان 3 خوبیوں کے ہولسٹک ڈیولپمنٹ, پیک پروڈکٹیو اور آئیڈیالوجیکلی ڈریون ٹرینرز, کوچز کا ایک نیٹ ورک جن سے مستفید ہو سکتے ہیں عوام الناس. امپلائرز بھی, یعنی امپلائرز ہیں تو امپلائیز ہیں, انویسٹرز ہیں تو وہ لوگ جو اپنے بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوچز ہیں تو کوچیز ہیں, ٹرینرز ہیں تو ٹرینیز ہیں. تو ان کا ایک نیٹ ورک, تو پرپسلی پہ جب آپ آتے ہیں, ہم اس کو انشاءاللہ جنوری میں عوام الناس کے لیے اوپن کریں گے. ابھی اس کی الفا لانچ بالکل قریب ہے اور پھر بیٹا لانچ ہے. تو جو ویژن ہے اس کا دیٹ از کہ ایک عام آدمی جب اس پہ آن بورڈ ہو تو اس کو ساری زندگی کے رولز پتہ چل جائیں, وہ اے آئی کی بیس سے آسانی کے ساتھ جلدی ان ٹیسٹ سے گزر جائے جس کو پتہ چل جائے کہ میں کس رول میں کہاں کھڑا ہوں, کہاں کھڑا ہونا ہے مجھے, پوائنٹ اے کیا ہے, پوائنٹ بی کیا ہے, اس پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کا روڈ میپ کیا ہوگا, وہ اس کو ایڈوائز ہو جائے. اس روڈ میپ کے لیے 15 اسٹاپس ہیں اگلے 1 سال میں, تو ان پہلے 3 اسٹاپس میں ان 3 کورسز, اس ایک صاحب سے رابطہ, اور یہ 2 کتابیں ہیں جس سے مجھے مستفید ہونا ہے. اگلے 3 اسٹاپس کے لیے یہ کام ہے, اس سے اگلے کے لیے 3 یہ کام ہے. اور اس پورے جرنی میں اس کے ساتھ فار ایگزامپل یوسف ہے ان کا نام, ان کو بتاؤ یار میں یوسف ہوں تو میرے ساتھ ابراہیم بھی ہے, میرے ساتھ عمر بھی ہے, میرے ساتھ بشیر بھی ہے, وہ بھی اسی جرنی پہ, یہی ان کا پوائنٹ اے ہے کم و بیش, اور یہی ان کا پوائنٹ بھی ہے. تو جیسے ہم جم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا یار ہمت کر, 1 سیٹ اور لگا ہمت کر, 2 ریپ اور لگایا, تو بندہ کہتا ہے ایک دوسرے کو تسلی سے اور تشفی سے بندہ کہتا ہے چلو تھوڑی سی ہمت کرتے ہیں. تو دس از اے نیٹ ورک آف آئیڈیالوجیکلی ڈریون, پیک پروڈکٹیو, ہولسٹکلی ڈیولپمنٹ پہ سروس پرووائڈرس اور ان سے مستفید ہونے والے لوگ along with ان کی ایک کمیونٹی. تو کورسز بھی ہیں اور اس میں کمیونٹی بھی ہے. اچھا, میں ایک چیز آپ کے جو ڈاکومنٹس میں دیکھ رہا تھا, ایکو سسٹم تھنکنگ ہے. ایکو سسٹمز, ابھی ایک تھوڑی سی انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ کہ اچھا اس کی ضرورت مجھے کیوں پیش آئی, کیونکہ بفضل اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, بہت ساری جابس بزنسز جب کیے تو برکت مارکیٹ میں ایک ادارہ ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے نا DVDs ڈیولپ کرنا شروع کی. یہ آج سے 2008-9 کے آس پاس کی 10 کی آس پاس کی بات ہے, اور اس وقت انٹرنیٹ اتنا زیادہ آسانی سے سہل اویلیبل نہیں تھا. تو اس میں قرآن اور سنت کی ایک ایکٹیویٹی انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اس میں بہت سارے ایک سافٹ ویئر تھا اچھا, جس میں قرآن پاک کا ترجمہ اور حدیث اور تفاسیر کی ایک کمپائلیشن تھی جو کہ آپ فری آف کاسٹ منگوا سکتے تھے. پھر ان سے ملاقات ہوئی, مثال کے طور پر ان کا نام عبدالحلیم ہے مثال کے طور پہ. تو میں نے کہا عبدالحلیم بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک خیر عافیت. عبدالحلیم بھائی کیا ویژن ہے, کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار ہم نے اتنے سارے اساتذہ کرام کو بٹھایا, علماء کو بٹھایا, 2 یا 3 لوگوں کو, اور ہم نے قرآن پاک کو کمپوز کیا اور تفاسیر کمپوز کی, اور ہمیں اتنا وقت لگ گیا اور اس میں ہماری اتنی کاسٹ انکر ہوئی, جس سے ہم نے یہ ایک سافٹ ویئر بنایا ہے اور یہ سافٹ ویئر ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں. میں نے کہا اوکے. تو ایک سوال جو میرا سگنیچر سوال ہے, لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ کا کوئی ایسا پرابلم جو آپ تک سالو نہ کر سکے ہوں یا مشکل سے سالو کیا ہو تو مجھے ضرور بتائیں. ہو سکتا ہے میں سالو نہ کر سکوں, بہت ممکن ہے کہ کر سکوں, یا اس کا کوئی جز سالو کروں, یا کم از کم مجھے پتا تو ہوگا کہ کیا پرابلمز ہیں جو سالو نہیں ہو سکے ابھی تک. تو ہم اس کے لیے کوشش کریں, کہیں سے پوچھیں. انہوں نے کہا جو ایک سب سے بڑا پرابلم ہم نے اس پورے جرنی میں فیس کیا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو پہلے سے جنہوں نے قرآن پاک مثال کے طور پہ کمپوز کیا ہوا تھا, ہم نے ان سے رابطہ کیا, نام لیا انہوں نے, مثال کے طور پہ جلندر صاحب سے رابطہ کیا, بشیر صاحب سے رابطہ کیا کہ جی آپ نے پورا قرآن پاک کمپوز کیا. اب یہ میں 2009-10 کی بات کروں, 8 کی بات کروں, اس وقت کمپوز کرنا عراب کے ساتھ پورا ایک بہت بڑا کام تھا. ان پیج ہی واز دا
کور سافٹ ویئر کے جس پہ لوگ قرآن پاک یا اردو کا جتنا بھی کام کرتے تھے, اخبار بھی ان پیج میں بنتے تھے, سارے معاملات. ورڈ شرٹ تو بہت بعد میں اس قابل ہوا کہ اس پہ کام کیا جا سکے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جس نے کمپوز کیا ہوا کام, رفیق صاحب نے کیا ہوا ہے کمپوز, تو وہ اپنا کمپوزڈ کام مجھے نہیں دے رہے, اور مجھے وہ پورا کام دوبارہ سے کرنا پڑا ہے جو کہ کام پہلے سے ہو چکا ہے. تو آئی ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل, اور اس پہ بہت سارا ٹائم, انرجی, فوکس, ریسورسز میرے لگے. ٹھیک ہے کہ اس کا اجر اللہ کے محفوظ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, لیکن آرگنائزیشنل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہی کام اگر وہ کوپریٹ کرتے تو میں اس سے بہت آگے ہوتا اور میں آگے چلا جاتا. اوکے, یہ بات چیت ہوئی اور ان کو اس کی وجہ سے یہ مشکلات ہوئیں, اس کو ہم نے ایسے سالو کیا وغیرہ. 20-25 منٹ کی جو بھی گفتگو تھی, ہم نے بیٹھے گپ شپ کی. اس کے اینڈ میں نا میں نے, اچھا میرے لیے وہ سوال بہت آبویس تھا, پھر بھی میں نے احتیاطاً پوچھ لیا. میں نے کہا یار یہ آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے اور بالکل صحیح ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے, میرا کام آپ کے, آپ کا کام کسی اور کے کام آنا چاہیے, اور گاڑی سے گاڑی چلنی چاہیے, دیا سے دیا جلنا چاہیے. تو اگر میں کچھ ایسے لوگوں کو جو کہ اس ڈومین میں, سافٹ ویئر انڈسٹری میں, ٹیک میں, قرآن پاک کا, حدیث کا, تفاسیر کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو اگر میں آپ کے ساتھ کنیکٹ کر دوں تو آپ نے جو اب تک کام کیا ہے وہ تو آپ دے دیں گے نا ان کو. انہوں نے کہا نہیں, چونکہ میں نے بڑی محنت کر لی ہے تو ظاہر بات میں کیسے دوں. فخر بھائی, آئی واز لٹرلی, میرے ذہن میں سوال تھا وائی. میں نے کہا عبدالحلیم بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن آپ اس بات کو ذرائع کرم سوچیں. عمر میں بھی بہت فرق تھا اور میں ان دونوں بہت ابھی نیا تھا اس فیلڈ میں, تو احتیاط سے گفتگو میں کوشش کرتا ہوں کہ کرتا تھا جتنی بھی میں کر سکتا تھا. میں نے کہا یار آپ اگر اف یو آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن یو آر پارٹ آف دا پرابلم. اس بات سے مجھے اندازہ ہوا. اچھا اس سے پہلے میرا چونکہ این جی او سیکٹر کا, سول سوسائٹی کا بیک گراؤنڈ تھا, اور میں نے دیکھا تھا کہ ویسٹ نے جو کام کیا ہے, ہر چیز کو انسٹیٹیوشنلائز کیا انہوں نے, ہر چیز کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے. ایک بندہ 1 سے لے کے 10 تک چلا ہے تو اگلا بندہ 9 سے شروع ہوا ہے, اس سے اگلا بندہ 19 سے شروع ہوا ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ دے ہیو بلڈ دیٹ بلڈنگ آن دی بلاکس آف ایچ ادر. ایک دوسرے کو انڈورس بھی کیا ہے, ایک دوسرے کو ریکمینڈ بھی کیا ہے, ایک دوسرے کی تائید بھی کی ہے, اپریشیٹ بھی کیا ہے, اینڈ دے ہیو گرون ٹوگیدر. اور جنرلی ٹھیک ہے اس میں بھی کمی سینرجی کریٹ ہوئی, اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. میں نے کہا یار دس پرابلم نیڈ ٹو بی فکسڈ. تو میں نے بہت سارے اداروں کے ساتھ بات چیت کی, ایک سے, دوسرے سے, تیسرے سے, چوتھے سے. اس میں سب سے بڑا چیلنج ہے مائنڈ سیٹ, ریسورسز اور سب کچھ اس کے بعد میں آتا. سب سے پہلے مائنڈ سیٹ کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ جب ہم نے ڈسکشن کرنا شروع کیے تو میں نے کہا آپ نا اس ایک فریم ورک ہے, فریم ورک اس کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. سو اگر تو اللہ کی رضا مطلوب ہے تو اس اللہ کی رضا کی مطلوب ہونے کے لیے میں امیر ہوں یا مامور ہوں, کیا فرق پڑتا ہے. حضرت خالد بن ولید کو نہیں معزول کر دیا گیا, تو کیا انہوں نے کہا کہ اچھا جی میں نہیں اب لڑوں گا اور میں تو اپنی فورس بناؤں گا. نہیں, انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے, میرے امیر نے کہہ دیا ہے, فل اسٹاپ, کوئی دوسری بات نہیں ہے. یہ یوں سمجھے کہ یہ جو برننگ ہونا شروع ہوئی نا میری ڈیزائر کی کہ ہاں یار یہ امت کو اس طرح سے انٹیگریٹڈ ایفرٹس کرنی چاہیے, یہ ان دنوں سے شروع ہوئی. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات اور ہوئے. اس میں ہم نے کہا کہ یار آپ کو ایکو سسٹمز بنانے چاہیے. ایکو سسٹم کا مطلب یہ کہ آپ نے جو کام کر لیا, آپ نے اسٹوڈیو بنایا, اس اسٹوڈیو کو بنانے میں ابھی آف کیمرہ ڈسکشن کر رہے تھے, جب ہم نے پہلی دفعہ لائیو کیا تھا تو وہ ایک اسٹرگل تھی پوری, اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم 5-10 منٹ کے 15 منٹ کے نوٹس پہ ہم لائیو جا سکتے ہیں, لیکن اس 15 منٹ کو کر لینے کے لیے آپ کے پاس کم و بیش کو 15 سال کی ایفرٹ ہے. بالکل. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر رفیق صاحب آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ سے کہیں کہ یار یہ ایفرٹ مجھے آپ سکھا دیں, اینڈ آئی ول پے یو فار دیٹ. فار ایگزامپل آپ میرے 15 سال بچا دیں اور میں اگلے 3 مہینے میں وہاں پہنچ جاؤں, تو آپ پہنچ جائیں گے. وائی ناٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور جو بندہ یہ ایڈوائس لے رہا ہے اس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر میں یہ کام خود کروں گا تو میرا اتنا ٹائم لگے گا, اس ٹائم کی اتنی کاسٹ آئے گی ان ٹرمز آف نقصانات, ان ٹرمز آف ادروائز اپرچونیٹی کاسٹ آئے گی. تو میں اس کا 1/10 دے کے یا 1/5 دے کے اگر میں وہ سیکھ لیتا ہوں کسی سے اور اس کو ایز اے کنسلٹنٹ, ایز اے وائز مین آن بورڈ کرتا ہوں اور اس کے وزڈم سے مستفید ہو کے فریم ورک, سسٹم, پروسیس ڈیولپ کر لیتا ہوں, میرا بھی وقت بچے گا, پیسہ بھی بچے گا, انرجی ریسورسز بچیں گے, اور اگر میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے. تو وہ کثرت کی بحث کی بجائے میں برکت کے پیراڈائم میں سوچوں گا تو ضرور کرنا چاہیے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ایکو سسٹمز از دی نمبر 1 تھنگ دیٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ. ایک ادارے نے جو کام کر لیا وہ دوسرے ادارے کا, دوسرے ادارہ جو کام کر لے وہ تیسرے ادارے کا, تیسرا چوتھے کا, ایکسیٹرا, اس کو بلڈ کرنا شروع کریں اور وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا شروع کریں. ویسے بھی ہمارے دین میں ہے نا تعاون علی البر والتقوی, کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا, اور اس کو اگر ہم ویسٹرن پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں, آپ کہیں کہ یار کارون بھائی آپ تو کیا مولویوں والی باتیں کر رہے ہیں, اور ہم تو دیکھیں ہم تو بزنس مین ہیں, ہمیں آپ بزنس کی, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اوکے لیٹس ٹاک بزنس, اف یو وانٹ ٹاک بزنس بسم اللہ. تو ہم کرتے ہی بزنس گروتھ کنسلٹنگ. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ایک جنریشنل پیراڈائم ہے جو کہ شفٹ ہوا ہے پچھلے 20 سال میں.
سو آج سے 20 سال پہلے ہمارے پاس جو سافٹ ویئرز آتے تھے وہ بہت ہی ہارڈ کوڈ سافٹ ویئرز تھے. ایک لائن آف کوڈ بھی آپ کو اس کا نہیں ملتا تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چاہے ونڈوز ہے, مائکروسافٹ آفس ہے, یا چھوٹے چھوٹے ایون ایز لیس ایز کہ آپ نے کلاک کا سافٹ ویئر انسٹال کیا یا الارم کا سافٹ ویئر انسٹال کیا سے لے کے آپریٹنگ سسٹم تک, مجال ہے آپ کو کوئی ایک لائن آف کوڈ کوئی دے دے اپنا, اس کے پیچھے اس کا نیریٹو صحیح تھا. بھائی میں نے اتنی محنت کی ہے اس کے اوپر, میں نے 10 سال لگا کے 6 مہینے لگا کے اتنے پیسے لگا کے چیز ڈیولپ کی ہے, میں آپ کو کیوں دے دوں فری. پھر لیکن ایونچولی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ یار سینرجی از سم تھنگ, کہ آپ مل کے کھیلتے ہیں تو آپ پوری مارکیٹ بڑی کر دیتے ہیں. تو اوپن سورس سافٹ ویئرس کا کانسیپٹ آنا شروع ہوا. جن دنوں میں پائریٹ بے آیا ہے, میں اس کی حمایت نہیں کر رہا کہ آپ کو پائریسی میں جانا چاہیے, لیکن ان کا جو پیراڈائم تھا, جو تھاٹ پروسیس تھا, وہ یہ تھا کہ بھائی ایک چیز بن گئی نا ایک دفعہ اور آپ نے سے پیسے بھی کما لیے ہیں, اب آپ اس کو محض اس لیے کہ آپ پہلے کرتے آپ اس کو کیپٹلائز کرتے جائیں آن دا کاسٹ آف کہ ایک بہت بڑی قوم ہے جو کہ اس سے محروم ہے, اس کی کاسٹ پر آپ کہیں جی صرف جس کے پاس پیسہ ہوگا اس کو اس سے ایکسیس ملے گی, ظلم ہے یہ ان کا نیریٹو تھا. ٹھیک ہے, غلط ہے, اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے کسی اور پروگرام میں, لیکن اس نیریٹو سے لوگ آئے. اسی نیریٹو سے اوپن سورس آیا کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ یار میں اپنا سافٹ ویئر بیچوں, آپ اپنا بیچیں, تیسرا اپنا بیچیں. چوتھا یہ تھا کہ یار میں نے یہ کام کر لیا, آئی ول پٹ دیٹ آن ٹیبل, آپ نے جو کام کر لیا یو پٹ دیٹ آن ٹیبل, آل ٹوگیدر ول بلڈ دیٹ آن اے ویری گڈ لیول, اور اس کا ایک اچھا جو سروس کا لیول ہے یا پروڈکٹ لیول ہے وہ ہم دیں لوگوں کو فری آف کاسٹ. اور اس پہ اگر کسی کی فرمائش ہے, فرمائشی پروگرام جس کو ہم کہتے ہیں اپنی سلینگ میں, یار یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, تو میں اس کے لیے چارج کروں. اب میں چونکہ پہلے ویلیو ایڈ کر چکا ہوں, میں اس کو پہلے فری سروس دے چکا ہوں, وہ میری سروس کو پروڈکٹ کو سمجھتا ہے, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہنڈا چکا ہے, اس کو استعمال کر چکا ہے, تو اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ ہاں ٹرسٹ لیول بلڈ ہو گیا کہ یار فخر صاحب نے اتنا کام کر دیا نا, تو اس کا مطلب ہے وہ اگلا بھی کر سکتا ہے. پوری اوپن سورس جو ہنگامہ جو برپا ہوا سافٹ ویئر انڈسٹری میں, وہ اسی نیریٹو کے اوپر ہوا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنی بڑی لینگویجز ہیں وہ ساری کی ساری, ان میں سے بیشتر بڑی جو لینگویجز ہیں وہ اوپن سورس ہیں. سو ورڈ پریس مثال کے طور پہ, ورڈ پریس آلموسٹ کوئی 40% اف ایم ناٹ رانگ 25 to 40% آف دا انٹرنیٹ اون کرتا ہے. وہ جتنی پوری دنیا میں ویب سائٹس 25% سے 40% کے درمیان میں, ہم مسنگ دی ایگزیکٹ نمبر, وہ ورڈ پریس پر بنی. ورڈ پریس اوپن سورس ہے جس پہ بشیر رفیق حمید کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کرے, ایڈٹ کرے, اس کا نام ورڈ پریس کی بجائے کامران پریس کر دے, اس کا نام پیغام پریس کر دے, دے ڈونٹ مائنڈ. اب وہ اتنا مناسب, سب کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس پر بھی کمیونٹیز بلڈ ہونا شروع ہوئی. سو اگر ہم بزنس یوز کیس کی بات کریں, کہتے ہیں یار آپ تعاون البر والتقویٰ, ٹھیک ہے آپ بہت اچھے مولوی صاحب ہیں, ہمیں آپ بزنس سمجھائیں, تو میں بزنس سمجھاتا ہوں. 2008-9 میں ہمیں کسی دوست نے سمجھایا ورڈ پریس بڑا شاندار ٹول ہے. نوید سکندر ہمارا ایک دوست ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی ایک ایڈوائس نے میرا پورا پیراڈائم زندگی کا اسپیکٹرم چینج کیا. تو ہم نے ورڈ پریس میں کام کرنا شروع کر دیا. ریحان اللہ والا سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا آپ کو ورڈ کیمپ کروانا چاہیے, ایک ایڈوائس. اور ایک اچھے مینٹور کا کیا فائدہ ہوتا ہے, تو آ کے جب ہم نے سرچ کیا کہ ورڈ کیمپ کیا ہوتا ہے, تو ورڈ کیمپ ایک اینول کانفرنس ہوتی ہے ورڈ پریس کی. اس کے لیے پہلے آپ کو ورڈ میٹ اپس کرانے پڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ورڈ پریس پہ کام کرتے ہیں ان کو آپ بلائیں گے. ورڈ پریس کا مطلب ایک ٹول جس پہ آپ ویب سائٹس بناتے ہیں, اس کے لیے آپ لوگوں کو بلائیں گے, وہ ڈسکشن کریں گے, اپنا وزڈم شیئر کریں گے, نالج شیئر کریں گے, ٹولس ٹیکنیکس شیئر کریں گے, اور جب 2-4-6 میٹ اپس ہو جائیں گے تو پھر آپ کانفرنس کرا سکتے ہیں. اس کا پروسیس یہ تھا. تو ہم نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا شروع کی. صرف میں نے نہیں, میں اس کا اکیلا کریڈٹ نہیں, بہت سارے لوگ تھے اور بھی. اب وہ سارے ٹیکنالوجی کے لوگ تھے, اور ٹیکنالوجی تو ہارڈ کور کا تعلق پیسوں کے ساتھ ہے. اس میں تو کہ جی میں ویب سائٹس بنا رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہے, بیک آف دا مائنڈ کسی کے ذہن میں ہوگا کہ یار میں فی الحال ہی کر رہا ہوں, یا یعنی سب کانشیسلی کہ حلال روزی کما رہا ہوں, لیکن ٹیکنیکلی ان کا جو بڑے بڑے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جس سے پیسے آئیں گے, ڈالرز آئیں گے, پاؤنڈز آئیں گے, جو بھی. وہ ساری کمیونٹی اکٹھی ہوئی, ورڈ کے میٹ اپس ہونا شروع ہوئے, ورڈ کیمپ ہونا شروع ہوا. پہلا ورڈ کیمپ ہم نے ایونچولی کرا لیا. اس کا فائدہ یہ ہوا فخر بھائی کہ ورڈ کیمپ پہلا ورڈ کیمپ ہو گیا نا, اس کا فائدہ یہ ہوا بھی الحمد للہ بہت سارے لوگوں نے اس میں محنت کی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, کراچی, لاہور, اسلام آباد, اکراس لوگوں نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا, اور وہ ایک ورڈ کیمپ ہو گیا. اسے ہوا یہ کہ دنیا کے نقشے پہ پاکستان ہم نا ٹیکنالوجی پہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے, کہیں نہ کہیں بھی وہ آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان بھی ہے جہاں پہ ورڈ پریس میں لوگ کام کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو جابس, پروجیکٹس ملے. ہاں ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے اس پہ اپنا وقت لگایا, وہ اب اس وقت کا ان کو اگر ریمونریشن کے پرسپیکٹو سے کہی جائے تو کچھ بھی نہیں ملا. ورڈ میٹ اپس ہو رہے ہیں, ورڈ کیمپ ہو رہا ہے, تو اس میں وہ اپنا وقت دے رہے ہیں, انرجی دے رہے ہیں, لیکن ایونچولی سب کو فائدہ ہوا. وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک باپ ہے تو وہ جب محنت کرتا ہے تو اس کو اس کی ریمونریشن تو نہیں ملتی, جب اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتا ہے, ان کو سکھاتا ہے, پڑھاتا ہے, لیکن ان لانگر رن وہ پوری جنریشن امپروو کرتی ہے. تو یہ اس کا ایک بزنس یوز کیس ہے. اور اس طرح کے اور بہت سارے ملٹیپل یوز کیس ہیں جو انشور کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایکو سسٹمز بنائے, ورڈ پریس سے مثال کے طور پہ, تو اس میں پلگنز بنتے ہیں, تھیمز بنتے ہیں, کوڈنگ ہوتی ہے, کلرز ہوتے ہیں, بہت ساری چیز. اب وہ سارے لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں ایونچولی وہ پوری چیز بہت خوبصورت, بہت پاورفل ہو جاتی ہے. انٹرنیٹ اسی ایک دوسری مثال ہے, اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں. تو میں بہت اسٹرانگ
اس اوپینین کا حامی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسلمانوں کو خصوصاً جو اہل خیر جو لوگ ہیں ان کو ضرور بے ضرور اپنے ایکو سسٹمس بنانے چاہیے. اہل خیر آئیڈینٹیفائی کریں, ہم ان کو اسکیل کریں, انٹیگریٹ کریں. میرا کام آپ کے, آپ کا کام میرے, مدد کا باعث اور ہم آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. اچھا, یہ جو آپ نے بڑا ایک کہہ لیجیے کہ بڑا ایکسپلین آپ نے کیا اس کو, پرپزلی اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا اس ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ کے اندر؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں, ہم چونکہ اللہ کا شکر ہے ویژن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں ایک عرصے سے, تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ نا 10 کور ورٹیکلز ہیں جس پہ دنیا کا نظام کھڑا ہوا ہے, جو ہماری دنیا داری کا نظام چل رہا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک شیف گیٹ میڈ ایک فریم ورک ہے جو کہ ڈیزائن کیا ہے. I'll give you the links, تو ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے اور لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو آل دا وے فرام سوسائٹی, ہیلتھ, ایجوکیشن ٹو لیڈرشپ, گورننس, دعویٰ, اور یہ سارے 10 ورٹیکلز ہیں جو کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. ہم نے اس کو کراس چیک کیا شیف گیٹ میٹ کے فریم ورک کو, UNO کیسے کام کرتا ہے, UNESCO کیسے کام کرتا ہے, ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کیسے بنے ہیں, کن ورٹیکلز میں بنے ہیں جو وہ دنیا کی بھلائی, جس کو وہ بھلائی کہتے ہیں, سمجھتے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, SDGs, جو سول سوسائٹی کے جو لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے وہ بہت اچھی طرح اس کو ریلیٹ کر سکیں گے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں, غربت ختم ہونی چاہیے, تعلیم تک ایکسیس ہونی چاہیے, پانی سب کو ملنا چاہیے وغیرہ. وہ بھی ان 10 ورٹیکلز کے اندر ہی ہیں. کوئی اس کو 7 ورٹیکلز کہتا ہے, کوئی 12 کہتا ہے, آلموسٹ ورٹیکلز 10 ہی ہیں. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا یہ 10 ورٹیکلز ہیں جس میں انسان کی زندگی مختلف ٹچ پوائنٹس میں گزرتی ہے, انوائرمنٹ سے گزرتی ہے, فوڈ سے گزرتی ہے, میڈیسن سے گزرتی ہے, ایجوکیشن سے گزرتی ہے وغیرہ. ہم یہ سمجھتے ہیں ان 10 ورٹیکلز میں امت مسلمہ کی پائس, متقی, باعمل لیڈرشپ ہونی چاہیے جو ان 10 ورٹیکلز میں مسلمانوں کے اور دنیا کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرے, ان کو سالو کرے اور عملاً پروو کرے کہ اسلام کے فریم ورکس ان مسائل کو حل کرنے کی نہ صرف کہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں بلکہ وہ اس زیادہ حقدار ہیں کہ ان پرابلمس کو وہ سالو کر سکیں. سپیریئر فریم ورکس ہمارے پاس 100%. تو ان 10 ورٹیکلز میں شیف گیٹ میٹ کے جو 10 ورٹیکلز ہیں اس میں امت مسلمہ کی لیڈرشپ تیار کرنے کی ایک کوشش ہے پرپزلی. اب ان 10 ورٹیکلز میں اٹ از اب اس کو اگر میں آسان زبان میں سمجھاؤں تو یو کین سے دیٹ دس از پرپزلی از اے یونیورسٹی جس میں 10 بڑے کالجز ہیں. سوسائٹی سوشل نارمس کا ایک کالج ہے, میڈیسن کا ایک کالج ہے, ایجوکیشن کا ایک کالج ہے, ایکسیٹرا. سو یہ 10 بڑے کالجز ہیں. ان کالجز میں بہت سارے کورسز نیچے اویلیبل ہیں. صرف یونیورسٹی میں اور پرپزلی میں یہ فائدہ ہے, بس یہ کام ایڈیکس بھی کر رہا ہے, کورسیرا بھی کر رہا ہے, یوڈیمی بھی کر رہا ہے, بہت ساری اور ویب سائٹس ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. ہمارے ہاں صرف جو ایک فرق ہے وہ یہ کہ نمبر 1 کہ آئیڈیالوجیکلی ڈریون ہے, تو ہم کہتے ہیں یار اسلام کا حکم, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی, ہم اپنا سر جھکائیں گے اور بات مانیں گے انشاءاللہ اللہ کی رضا کی خاطر. نمبر 1. نمبر 2 ہم کہیں گے کہ یار میں انوائرمنٹ کا بھی پرابلم سالو کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, میں ایجوکیشن کا پرابلم سالو کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں وغیرہ. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ ہم اس کو ہولسٹکلی لے کے چلیں گے. اور ہمارے یہاں جیسے ایک بڑا جو چیلنج ہے نا ہمارے دینی جماعتوں میں, مثال کے طور پہ ہمارے یہاں نا بٹ کلچر ہے, انگلش میں جسے بٹ کہتے ہیں نا. جی دیکھیں آپ نا کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن جب آپ نے بٹ کہہ دیا نا اس کا مطلب ہے پچھلی بات تو ہوگی نگیٹ, اور اب جب آپ بات کریں گے وہی اصل بات ہے. جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. ایکو سسٹم کی جو آپ نے اس سے پہلے بات کی نا, اس میں بھی اگر ہم اف یو کین نیم دی آرگنائزیشنز, مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت دیوبند اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتی ہے, انہوں نے جو کام کیا ہے کیا ہم اس کام کو یکسر نگیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ شخص کے جو گاؤں دیہات کا انسان ہے, جس کو نماز کا نہیں پتہ, جس کو کلمہ ہے, کہ انہوں نے اس کام کے اوپر بہت اچھا کام. اچھا اب ہم کہیں کہ یار دنیا کی پہلی اور آخری جماعت تبلیغی جماعت مثال کے طور پہ, تو یہ بات بھی غیر مناسب ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے بہت شاندار کام کیا, اس کے بعد بھی لوگوں نے بہت شاندار کام کیا. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اگر یہ جماعتیں, اگر ایک بڑا ویژن ہو اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ انسان کی زندگی کے ملٹیپل رولز ہیں, اس کے اڑان کا لیول ڈفرینٹ ہے, اس کو کسی کو اللہ نے بیس لیول کے لیے, کسی لیڈرشپ لیول کے لیے تیار کیا ہے, مسائل کی کمپلیکسٹی کے لیول ڈفرینٹ ہیں, اور وہ بہت بہت ڈائیورس ہے یہ پورا معاملہ. تو میں تبلیغی جماعت مثال کے طور پہ, یا تنظیم اسلامی ہوں, یا جماعت اسلامی ہوں, حزب تحریر ہوں, میں کوئی بھی آرگنائزیشن ہوں, تو میرے پاس جو فرد آئے میں یہ دیکھوں کہ اس کا یوزر جرنی اب تک کیا ہو چکا تھا, اس کو میں ایکنالج کروں. جیسے آپ کالج اسکول کو ایکنالج کرتا ہے, اسکول پری اسکول کو ایکنالج کرتا ہے, انڈسٹری یونیورسٹی کو ایکنالج کرتی ہے, تو یہ ایکو سسٹم چلتا ہے. ورنہ نہیں چل سکتا. کوئی بھی ایک کمپوننٹ نکال دیں وہ ایکو سسٹم زمین پہ آ جائے گا, وہ انکمپلیٹ ہو جائے گی بلڈنگ. تو میں اسلامک آرگنائزیشنز بھی اس بات کو اسی طرح سے سمجھیں کہ ہاں یار میں دوسرے کے کام کو اور کے ساتھ کمپلیمنٹ ایڈ, انگلش والے
اینڈ اور اردو والے اور کے ساتھ کمپلیمنٹ کروں کہ اتنا کام آپ نے کر لیا ہے اور اب آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب میں اب میرے پاس سے جب یہ کام کر لیں تو اس کے بعد یہ ایک کام ہے جو کہ کرنا چاہیے, اس کے لیے فلاں آرگنائزیشن ہے, فلاں صاحب ہیں, یہ ان کا نام ہے, یہ ان کا فون نمبر ہے, جائیں اور جا کے ان سے رابطہ کریں. ان کو اس ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش بھی ہے پرپسلی. تو ہمارے پاس ان 10 ورٹیکلز میں کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب ایک دوسرے کو انڈورس کرتے ہیں. آپ کا کسی سے نظریاتی خلاف ہو سکتا ہے, طریقہ کار سے خلاف ہو سکتا ہے. وہ پوڈ کاسٹ میں 2 لوگ ہونے چاہیے, 4 ڈسکشن ہو سکتی ہے, اور بہرحال یہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. حلال حرام پہ تو ہم کوئی ڈبیٹ ہی نہیں کریں نا, مطلب نمازیں 5 ہی ہیں, ہم کہیں نہیں رہے کہ 2 ہو نہیں سکتی ہیں, وہ تو اس کی تو بات ہی نہیں کر. لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں الاؤڈ کیا ہے مینجمنٹ پرسپیکٹیو سے مثال کے طور پہ, سوشل پرسپیکٹیو سے مثال کے طور پہ, تو اس میں یہ سب لوگ ایک دوسرے کو کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں, انڈورس بھی کرتے ہیں. اور یوزر جرنی بہت اسموتھ ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں آیا ہوں اور میں انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہوں, کیا انوائرمنٹلسٹ کو اس کی فیملی کے چیلنجز درپیش نہیں ہوں گے؟ کیا اس کو پیرنٹنگ کا پرابلم نہیں ہے جو کہ درپیش ہوگا اگر اس کے بچے ہیں؟ کیا اس نے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اس کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کیسی ہونی چاہیے, اس کی اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے؟ ہر صورت ضرورت ہوگی نا. آپ چاہیں کہ پوری دنیا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا خاتمہ ہو جائے یا وہ اپنی سطح پہ آ جائے, اس کے باوجود بھی یہ مسائل تو روزانہ درپیش ہوں گے آپ کو. تو جب وہ ہم خیال لوگوں کا ایک بہت خوبصورت مجموعہ جو کہ آپ کو ٹرین بھی کرتا ہے, کوچ بھی کرتا ہے, آپ کو اپنے ساتھ کا احساس بھی دلاتا ہے ہر وقت. تو جو ہم انویژن کر رہے ہیں دیٹ از کہ وہ ایک آن لائن بہت بڑی یونیورسٹی جس کے 10 کالجز, اس کے اندر بہت سارے کورسز, ڈپلوماز وغیرہ. ویل گو فار ان شاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے آسانی کی تو فار بینگ اے چارٹرڈ یونیورسٹی ڈاؤن دا لائن 2-3 سال 4 سال جو بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے, along with a peer support of each other, تاکہ وہ ہولسٹکلی ان 10 ورٹیکلز میں ہولسٹکلی ڈیولپمنٹ کے لیڈرز ہمارے پاس تیار ہو سکیں. کور آئیڈیا از دیٹ ان شاء اللہ. ماشاء اللہ, زبردست. اللہ تعالیٰ یہ آپ کو آپ کے ارادوں میں کامیاب کرے اور بڑا جو ہے نا وہ اس میں آسانیاں بھی فرمائے آپ کے لیے, اور آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں اور جو خیال اس کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ امت کو عطا بھی فرمائے. بس آخر میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اگر ہم سم اپ کریں ساری بات کو, تو ہم کس طرح سے آپ اس بات کو بریفلی ایکسپلین کرتے ہیں کہ کسی عام فرد کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو 11x گرو کرنے کے لیے کیا کرے؟ اگر تو پرپسلی پہ آ جائیں, اللہ آپ کو ذائقہ ہے, purposely.com will give the links, sign up and will take you from there step by step. And if not, یا جب تک وہ لانچ ہو رہا ہے تب تک کوئی ایک اچھا استاد پکڑیں اور اپنی زندگی کے رولز آئیڈینٹیفائی کریں. اس میں دیکھ لیں میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے, اور اس کا اگلے 3 مہینے کا ایک بنائیں روڈ میپ, اس کو 1 مہینے میں اور اس کو 1 ہفتے میں توڑیں, کام کرنا شروع کریں, اور ہفتے بعد اپنے اس استاد کو رپورٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کے والد ہیں, پھپھا ہیں, مسجد کے امام ہیں, جو بھی آپ کو پسند ہیں, اور اس کے ساتھ بہت ڈھیر ساری دعائیں کرتے رہیں, صبح شام تھوڑا بہت روپیہ, 10 روپے, 5 روپے صدقہ دیتے رہیں. اسٹارٹ فرام دیر اینڈ ایوری تھنگ ایلس ول, میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ٹیک پلیس آف اٹ سیلف انشاءاللہ. کمر بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا انسائٹ فل اور بڑا ایک اوور ویلمنگ جو ہے نا وہ آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے, اور ماشاء اللہ آپ کی پریزنٹیشن بھی ایسی ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں نا وہ چونکہ ٹرینر ہے نا آپ, تو ظاہر بات باتیں چاہتے ہیں ماشاء اللہ آپ بڑی خوبصورت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کے اندر تاثیر پیدا فرمائے, آمین. اور جو ایک یعنی بڑا ایک ویژن لے کے اور بڑی خیال لے کے آپ لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اور آپ کے لسانی بھی فرمائے. آمین. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے بات کی کامران زاہد صاحب سے. یقیناً انسان کو جو ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی جینا چاہیے, اور ہر وقت اس کو اپنے اندر بہتری اور اپنے اندر ایک نیا پن جو ہے وہ لے کر آنا چاہیے, تاکہ اس کا ہر گزرتا دن جو ہے وہ بہتر سے بہتر اور خاص طور پر اپنے خالق کی اطاعت میں اور اس کی بندگی کے اندر گزرنے والا ہو, اور جو اس نے اس کو رول اسائن کیے ہیں اس دنیا کے اندر ان کو وہ بہترین طریقے سے پرفارم کر سکے. اس امید کے ساتھ کہ آج بھی ہم نے اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جہاں پہ جو کچھ سنا ہے, جو کچھ ہمیں سیکھا ہے, اس میں جو ہمارے لیے بہتر ہے, ہمارے لیے خیر ہے, اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے لیے اس کے اندر جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. يا ظلام